بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. مربی کی صحبت اور تزکیہ کے بغیر اگر فرد علم کا دریا بھی ہو، مربی کی صحبت اور تزکیہ کے بغیر اگر فرد علم کا دریا بھی ہو تو اس کی تہذیب نفس نہیں ہوتی. یعنی اس کا کردار، اس کا اخلاق اور اس کی زندگی، اگرچہ اس سے پاکیزہ باتیں بھی اس کی زبان سے نکلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے عمل میں وہ چیز نہیں ہوتی. علم کا دریا ہونا، علم ہونا، یہ زبان سے چیز تو نکلتی ہے. میری زبان معلومات خوب فراہم کریں گی دنیا میں. میری زبان سے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے کی گفتگو ملے گی. میری زبان کردار کے اس مقام پر گفتگو کرے گی کہ دنیا اس سے بہت شرف حاصل کر سکتی ہے. لیکن تہذیب نفس جسے کہتے ہیں، نفس کا ٹھیک ہونا، آسان ترجمہ کہ اپنا گفتگو کرنے والے کی اپنی ذات کے اندر بھی وہ چیزیں ہوں، تو یہ مربی کی صحبت اور تزکیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی بڑے نامور شخصیات کو اگر دیکھا جائے، جن کی زندگی سے شمع پھوٹتی ہے، بہت بڑا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پس پردہ کسی ایک ایسے گمنام شخص کی صحبت ہوتی ہے کہ جس وجہ سے ان کی ہر الٹی سیدھی بات، بے ربط گفتگو دنیا کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے. اور اس سے دنیا وہ کچھ سیکھتی ہے کہ بڑے بڑے لٹریچر، بڑی بڑی تحریریں، بڑی بڑی کتابیں کسی ایک شخص پر اثر نہیں کرتی، لیکن کوئی ایسی صحبت یافتہ شخص اپنی زبان سے ایک عام سی بات کہتا ہے اس موضوع کے متعلق، اور اگلا اس کا پابند ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. یہ دراصل وہ صرف گفتگو نہیں ہوتی، وہ بات نہیں ہوتی، یہ وہ جو اس کے پاکیزہ نفس کے اندر روشنی ہوتی ہے، وہ اس بات کا وزن بڑھا دیتی ہے، اور پھر وہ بات معنی رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے، اور پھر وہ آگے جا کر اگلے کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے. اس لیے خاص کر جو ہمارا دین کا شعبہ ہے، اس میں ریا کا نشان ہی نہیں ہے، ریا کا کام ہی نہیں ہے. اس میں جو وہ بات چلے گی جو اخلاص سے نکلی ہے، جو دل سے نکلی ہے. یہاں پر تصنع، بناوٹ نہیں چلتی، یہاں پر دل سے نکلی بات چلتی. یہ دنیا نہیں ہے کہ یہاں پر آدمی بنا کر باتیں کرے. لگی لپٹی باتیں کرنا یہاں کام نہیں دیتا.
یہاں پر وہ بات کام دیتی ہے کہ جس پر عمل ہو یا عمل کی پکی خواہش ہو یا عمل کا ارادہ کرنے والے کا پکا ہو، اور وہ جب وہ اس عمل کے بارے میں بات کرتا ہے، اگلے کو سمجھاتا ہے یا نصیحت کرتا ہے یا واعظ کرتا ہے، تو وہ پھر اگلے کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ نکلا، یہ ساری پورے بیان کا خلاصہ اسی میں نے کہہ دیا کہ اس کے لیے ضروری ہے اہل اللہ کی صحبت۔ اور کبھی بھی آدمی انفرادی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تنہائی میں بیٹھ کر فرد اپنی اصلاح کبھی نہیں کر سکتا، خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اصلاح خود نہیں کر سکتا۔ اصلاح کے لیے اس کو کہیں جانا پڑے گا، اصلاح کے لیے کسی کے پاس رہنا پڑے گا، اصلاح کے لیے کسی کی گفتگو سننی پڑے گی، کسی کی ڈانٹ سننی پڑے گی، کسی کی بات سننی پڑے گی، اور اپنی سمت کو متعین کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب یہاں پر تقویٰ کا حکم تھا، کیونکہ اس وقت میں اور آپ اس تمام چیزوں کے مصداق ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت یہ حکم کہ تقویٰ کو اختیار کرو لاگو ہوتا ہے، صبح شام ہر لمحے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں تقویٰ کو اختیار کروں۔ تقویٰ کیا ہے کہ تنہائی میں، اس دور میں تقویٰ کی تعریف یہ ہے، یا ہر وقت کی تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے تقویٰ کی، کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ مجھ پر اور آپ پر تنہائی میں، ظاہر میں، دنیا میں، سامنے ہر وقت اللہ کا یہ قانون، اللہ کا یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ میں اور آپ اللہ سے ہر وقت ڈریں، اللہ کے جو منع کرتا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمان پر عمل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ جو سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچوں کے ساتھ رہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، تقوی کا، پھر اس کے ساتھ فرمایا وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ بھائی تمہارے لیے تقوی کو اختیار کرنے میں آسانی تب ہے جب تم اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ رکھو گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور سچے ہوں گے، ان کے دل پاکیزہ ہوں گے، ان کے دل میں دغا نہیں ہوگی، ان کے دل میں جھوٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے اس موقع پر ایک اور بات بھی کرتا چلا جاؤں کہ اب ہم مقتدیٰ پیشوا بنتے جا رہے ہیں۔ باہر کی جو دنیا ہے وہ دین سے نابلد ہے۔ اس دور میں اگر جس شخص کی داڑھی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ ایک امت کا پیشوا ہے، وہ امت کا مقتدیٰ بن چکا ہے۔ اس کو کچھ آتا ہے نہیں آتا، لیکن لوگ اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اس سے مسائل پوچھتے ہیں، گھر میں اس کو عزت دی جاتی ہے، خاندان میں اس کو عزت دی جاتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، جو بھی ہیں، ان کا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو صادقین آپ کو اور مجھے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سچے ہیں، اللہ نے انہی کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا کہا ہے۔ اگر ہم دل کے اندر سے دغاباز ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، سچے نہیں ہوں گے، تو اس کا وبال ان پر نہیں پڑے گا، ہم پر پڑے گا، اس کا عذاب ہمیں آئے گا۔ ان سے تو پوچھ نہیں ہوگی، انہوں نے تو اللہ کے حکم پر عمل کر دیا ہے۔ ہم نے تو ظاہری شکل و صورت اپنی صادقین والی بنائی تھی، لیکن ہمارے دل کے اندر دغا تھی، جھوٹ تھا، اور بجائے، اور اس لیے وہ ہمارے ساتھ رہ کر بھی اگر عمل کے پابند نہیں ہوتے تو اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہماری خرابی ہوتی ہے، ہماری وجہ ہوتی ہے۔ کیونکہ جب دل کے اندر سے ظلمت پھوٹتی رہتی ہے، جب ایک شخص ہمارے پاس نیک نیتی سے اپنی اصلاح کی خاطر آ کے بیٹھتا ہے، یا اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے پاس 2 منٹ بیٹھ جاتے ہیں، شاید ہمارے قلب کی اصلاح ہو جائے، لیکن ہم تازہ تازہ کسی کی بدگمانی، غیبت یا کوئی ایسا گناہ، بدنظری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دل پر ظلمتوں کا بسیرا ہوتا ہے، تو کیا خواہ اس کو ہم سے نور ملے گا؟ کیا اس کو ہم سے خواہ کو ہدایت کی روشنی ملے گی، راستہ ملے گا؟ بلکہ وہ ہماری ظلمت اس میں منتقل ہوگی، اور وہ ظلمت منتقل ہونے کی وجہ سے ہم تو تھے ہی خراب، اس کے قلب کی حالت بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ عقیدت ہم سے رکھتا تھا۔ یا پھر ایسے ہوگا وہ اپنے اخلاص کی وجہ سے تر جائے گا،
نکل جائے گا اور ہم وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ایک تو اس بات کا خصوصی دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صادقین میں سے اگر شمار کیا ہے تو پھر اس چیز کا لحاظ بھی رکھا جائے، انسان صادقین بننے کی کوشش بھی کرے کہ اب ہمارے ساتھ ایک دنیا وابستہ ہے، ایک لوگ وابستہ ہیں، ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں۔ ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کیفیت میں انسان داخل ہو جائے۔ دوسری بات، اپنا جو موضوع چل رہا تھا اسی پر میں آتا ہوں کہ صادقین کے ساتھ بیٹھنا ضروری کیوں ہے۔ قرآن میں آتا ہے ایک جگہ پر سورۃ انعام میں لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے کہ ہماری طرف آ جائے۔ اب اسی کی تشریح وہ آیت بھی ہے کہ اب جب سچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو یا تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی یار آپ ان کی شرم سے، میں ان کی شرم سے کوئی غلط کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، جتنی دیر ان کی صحبت میں بیٹھا رہوں گا کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایسا غلط کام، کوئی ایسی غلط سوچ نہ سوچوں جو خلاف شریعت ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ اس کا تو وقتی ایک یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ صادقین کے پاس بیٹھنے سے، سچوں کے پاس بیٹھنے سے ان کے دل پر جو انوارات اترتے ہیں وہ ساتھ بیٹھنے والے کے قلب پر نازل ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اس انوارات سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور ظلمت ختم ہوتی ہے، اور اس کے دل میں عبادات کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے، عبادات کا غلبہ بڑھ جاتا ہے اور وہ عبادات کو کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو حلقوں کا اہتمام ہوتا ہے ہفتہ وار یا مہینہ وار، جو بھی اس کا نظم ہوتا ہے، وہ اس کو ایک بیٹری چارجنگ کا نام دیا جاتا ہے کہ انسان ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کسی کی صحبت میں یا کسی اجتماعی ایسے ماحول میں جائے جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لوگ اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ابھی ہم سب اللہ کے لیے جمع ہیں، اللہ کے لیے، اس کا باقاعدہ اپنا ایک نور ہے۔ ہر شخص جب اللہ تعالیٰ کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک نور چلتا ہے، اور وہ جو نور اس کے ساتھ چلتا ہے پھر وہ نور جو ہے جب سب کے نور اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب نور، تو رحمتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور پھر اس رحمتوں کے بسیرے میں قلب کی بہت بڑی صاف ہو جاتا ہے، قلب کی صفائی ہو جاتی ہے، انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی بیٹری چارجنگ کے لیے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے کسی اجتماعی دینی ماحول کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو جماعت کی نماز کا حکم تاکیداً حدیث شریف میں آیا ہے، آپ علیہ السلام نے دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کا جو اجتماعی ماحول ہے اس میں پھر اگلی نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ ایک اجتماعی ماحول میں جب جماعت سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو جب سب اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، اب سب کی نماز پڑھنے سے ایک سب پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک اجتماعی ماحول کی برکت آ جاتی ہے، اور اس برکت سے جو ہے ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں، ان کی طرف آدمی کا میلان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اجتماعی ماحول اختیار کرنا اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب اس دور میں، بلکہ آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ و تابعین کے دور سے، آپ علیہ السلام کی صحبت میں صحابہ بیٹھے، صحابہ نے آپ علیہ السلام کے دل سے جو صحبت کا عمل پایا، اس صحبت کی جو ایک نورانیت تھی، کیفیت تھی، وہ پائی۔ اب وہ صحبت کا عمل آگے منتقل ہوتا ہے۔ وہ منتقل یوں ہوتا ہے کہ اب ایک صحابی ہیں، ایک آپ علیہ السلام کی صحبت میں وہ بیٹھے، اب اس صحبت سے ان کے دل میں انوارات منتقل ہوئے، پھر وہ آگے گئے تو تابعین، پھر تبع تابعین، یعنی ایک عرصہ چلا۔ اب اس لیے فضیلت ہے تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک نور منتقل ہوتا گیا آگے، ایک فیض چلتا رہا، اور اس فیض کی برکت سے آگے لوگوں کا کام ہوتا رہا۔ اب وہ سلسلہ، وہ نور کی کڑی اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور صحابہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر تبع تابعین نے صحابہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، پھر یوں ہی اسلاف کا، بزرگوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ یوں بیعت کا طریقہ ہے۔ اس میں بڑی نورانیت ہے، اس میں بڑا نور ہے، اور بیعت کی ضرورت اور اہمیت اس سے آدمی کو معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو وہ اس کڑی کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور وہ جب کسی شخص کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور وہ ایک فیض کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ایک نور کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ قائم ہوتا ہے، وہ آگے متواتر چلا آ رہا ہوتا ہے،
اور پھر ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک بڑی عجیب بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں، احادیث ہم تک احادیث پہنچی ہیں، احادیث پر عمل کرتے ہیں، منکر حدیث جو انکار کرتے ہیں حدیث کا، ان کو کہا کرتے تھے بھائی ہم تک حدیث پہنچی ہیں، بھائی تم کہتے ہو جی سند کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ مجھ تک جو حدیث پہنچی ہے یہ زیادہ پر نور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی، آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل کی گئی، آپ کی زبان مبارک سے نکلی، صحابی کے سینے میں گئی، پھر وہاں سے نکلی، اب اس وقت سے لے کر آج تک سینکڑوں بزرگوں کے انوارات بھی اس حدیث کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اب جب ایک حدیث اتنی پر نور ہو گئی کہ اس میں آپ علیہ السلام کے بعد اتنے سارے بزرگوں کے بھی جو دلوں پر انوارات تھے اور ان کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی وہ بھی شامل ہو گئی، تو یہ تو حدیث اور زیادہ برکت والی ہو گئی، اور زیادہ برکت والی ہو گئی۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ اللہ کا جو نام ہے یہ متواتر چلا آ رہا ہے اور اس میں مزید قوت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس لیے اس دور میں اگر کئی اہل اللہ یا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے کسی کے دل پر کوئی ضرب لگاتے ہیں، اس ضرب لگنے کی وجہ سے اگلے کے دل، سالک کے دل پلٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ شیخ کی ضرب ہوتی ہے، لیکن شیخ کی ضرب سے زیادہ شیخ کی اس ضرب میں جو نسبت ہے وہ قوی ہوتی ہے، کیونکہ وہ واسطہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ سے ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو جب نسبت قوی ہوتی ہے، اب ہم اپنی نسبت کو اگر دیکھیں، ہم اپنے بڑوں کو اگر دیکھیں، تو ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے وقت کے بادشاہ رہے، اپنے وقت کے بڑے کامل رہے، اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان مال لگا دیا تھا۔ تو جب ان کا نور بھی اس میں منتقل ہوتا ہے، اس بیت کے سلسلے میں، اس روحانی سلسلے میں، تو یہ جو کڑی ہے، یہ جو لائن ہے، یہ اور مضبوط ہوتی جاتی ہے، قوی ہوتی جاتی ہے، طاقتور ہوتی جاتی ہے۔ اور اس لیے جب کسی انسان کوئی آدمی کسی شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے تو پھر اس سے بڑا فیض منتقل ہوتا ہے، بڑا نور منتقل ہوتا ہے، شیخ کے قلب کا فیض، شیخ کے قلب کا فیض، اور ان کی پوری زندگی کی جو عبادات ہیں، جو معمولات ہیں، جو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے ہیں، وہ اس کا اثر، اور جتنے بھی آپ علیہ السلام تک اسلاف ہیں آتے ہیں اس نسبتوں میں، ان سب کا اثر اس بیت میں آ جاتا ہے، اس ہاتھ پر ہاتھ رکھنے میں آ جاتا ہے، اور پھر نسبت بڑی قوی ہو جاتی ہے، اور پھر اس نسبت قوی سے اگلوں کے دل پلٹ جاتے ہیں، اگلوں کے دل بدل جاتے ہیں، ان کے عبادات کی طرف ان کا میلان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس پرفتن دور میں اگر دیکھا جائے، انفرادی زندگی پر آزما لیں، تجربہ کر لیں، اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کر جتنا مرضی کی کوشش کر لیں کہ ہم عبادات کرنی چاہیے، تنہائی کی عبادت ضروری ہے، لیکن اہل اللہ کی صحبت کے ساتھ۔ اگر انفرادی طور پر بندہ کبھی اپنے اوپر محنت کرنے کی شروع کرے، اپنی اصلاح خود کرنے کی کوشش کرے، تو یہ عموماً دیکھا گیا ہے 95% اس کا قوی امکان ہے کہ وہ شخص ریا میں مبتلا ہو جائے، وہ شخص اپنی عبادت میں ریا کا شکار ہو جائے گا۔ اگر وہ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس نسبت قوی کے ساتھ اپنی نسبت قوی کے ساتھ اپنے عمل کو، اپنے تزکیہ کو شروع کرتا ہے، تو اس تزکیہ کو شروع کرنے کی بدولت اس کے جو معمولات ہیں، انفرادی معمولات، وہ 2 نفل بھی اس کے لیے اتنا مزہ دیں گے اس کو، اور اتنی روحانیت دیں گے کہ انفرادی 100 نفل بھی اتنا مزہ نہیں دیں گے۔ آدمی کے اندر قوت آ جاتی ہے، تقویت آ جاتی ہے۔ جب یہ جو ریا کا مرض ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ جو اہم اور مین چیز نکالتا ہے آدمی کے دل سے، سب سے بنیادی چیز جو انسان کے دل سے نکلتی ہے، وہ عجب اور ریا ہے۔ یہ اتنی کمزور بیماری ہے کہ اس کا احساس بدون شیخ ناممکن ہے، اور اس بیماری کا ادراک کسی پیر کے بغیر، بیعت ہوئے بغیر شاید بہت مشکل ہے۔ بعض اوقات بیعت کے بھی کافی عرصے بعد یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ یہ بہت کمزور پہلو ہے۔ آدمی ریا کا شکار شیطان اور نفس آدمی کو ایسے کر دیتا ہے عجب کا کہ آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا، اور آدمی وہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا احساس، یا سب سے اہم چیز جو تصوف انسان کو دیتا ہے، جو بیعت آدمی کو دیتا ہے، وہ ہے عجب الریا کا احساس،
کہ آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا پیر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اسٹیجوں پر گرجتے عاجز دیکھے اور جلسوں میں کونوں خدروں میں بیٹھے متکبر دیکھے۔ یعنی اگر کوئی بڑا مجمع ہے، ایک صاحب حیثیت شخص ہیں، وہ کونے خدرے میں بیٹھتے ہیں، اپنی نیت کا اعتبار ہے، لیکن ایک آدمی اس نیت سے بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھتا ہے کہ کہیں مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک تو اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خیال آ جائے گا کہ بھئی وہ جو بندہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ دیکھو میں کیسے عاجز بن کر بیٹھا ہوں، یہ کوئی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اوپر لے جانا، اوپر جا کے بیٹھنا، ایسے بات کرنا؟ عاجزی یہ تو نہیں ہے کہ فوراً اپنا آپ کو نمایاں کرنا۔ اب بھائی آپ تو، میں اور آپ کونے خدرے میں تو عاجز بن کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ جو سٹیج پر بیٹھا ہے وہ اپنے دل میں اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کا خوف رکھ رہا ہے، اور اللہ سے یہ مانگ رہا ہے، یا اللہ آپ نے مجھے یہاں بٹھایا، میں تو اس قابل نہیں تھا، اب مجھے اس کی اہلیت بھی دے دے۔ اور ایک کونے خدرے میں عاجز بن کر بیٹھا ہے، لیکن اللہ سے کہہ رہا ہے، لیکن وہ بجائے اللہ سے شکر کرنے کے اس شخص کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے جو بیان کر رہا ہے، جو سٹیج پہ بیٹھا ہے، جو مرکز میں بیٹھا ہے، اس کی بدگمانی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اب یہ تو اس سے بڑا گناہ ہوا۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے عجب، یہ ہے ریا، جس کا احساس بہت کم ہوتا ہے، اور جس کا احساس اگر ہوتا ہے تو تصوف میں آنے کے بعد ہوتا ہے، اور اس بیعت کے بعد ہوتا ہے کہ جو عاجزی نام ہے، جو عجز نام ہے، وہ کسی اور چیز کا ہے، وہ بڑا بننے کا نہیں ہے۔ عجز نام چھوٹا بننے کا نہیں ہے، اور تکبر نام بڑا بننے کا نہیں ہے۔ تکبر اور عجز کا تعلق دل سے ہے، کہ آدمی کے قلب کی کیا کیفیت ہے، آدمی اپنے قلب میں کیا محسوس کر رہا ہے۔ آیا وہ اپنے قلب میں اپنے آپ کو بڑا جب بن گیا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھ رہا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ تو ہے ہی گناہ۔ لیکن اگر اس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، لیکن وہ ساتھ یہ کہہ رہا ہے، اللہ سے عرض کر رہا ہے، اللہ سے یہ مانگ رہا ہے، یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، اور اس کی دل کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ اس کو اس پر اجر و ثواب دیں گے۔ اور ایک آدمی ہے جو بظاہراً تو عاجزی کا لبادہ اوڑھے ہے، لیکن لوگوں کی بدگمانیاں، غیبتیں، بڑے لوگوں کے بارے میں طنز، اور ذہن میں عجیب خیالات، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو اب ذہن کیا کہتا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ آدمی گناہ گار ہے، اور وہ گرجتا آدمی باعث ولی اللہ ہے، نیک ہے۔ لیکن ظاہر آدمی اگر دیکھے تو دوسرا ولی لگتا ہے، اور یہ اس سے کم لگتا ہے، لیکن اس کا تعلق کسی اور چیز سے۔ اس لیے بیعت جو ہے وہ آدمی کو اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ آدمی کیا کرے کیا نہ کرے۔ اس لیے بیعت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم کا جو دریا ہے، یہ علم کا سمندر ہے، وہ آدمی کو تہذیب نفس نہیں سکھاتا، نفس نہیں بناتا آدمی کا۔ نفس بنتا ہے تو وہ بیعت سے بنتا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے بنتا ہے، اس کے بغیر نفس نہیں بنتا۔ کردار، اخلاق، یہ چیزیں زبان میں تو آ جاتی ہیں، گفتگو میں آ جاتی ہیں، لیکن عمل میں تب آتی ہیں جب کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے، جب کسی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، جب کسی کی گفتگو سنی جاتی ہے، جب کسی کی ڈانٹ سنی جاتی ہے، جب اپنی خواہشات کو روند کر اپنے شیخ کی، اپنے مربی کی، اپنے مسلح کی بات پر فوقیت دی جاتی ہے، اس کو فوقیت دی جاتی ہے، تب انسان کامل بنتا ہے، تب کاملیت کی طرف انسان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، جتنا آسان ہے اتنا نازک بھی ہے۔ راستہ بہت آسان ہے، لیکن نازک بھی بہت ہے۔ اگر قدم ڈگمگایا تو پھسلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بعض اوقات قلب کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہزار نصیحتیں سمجھ نہیں آتی، ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن باوجود اس کے آدمی غلط کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے یہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے، لیکن ایک ڈٹائی ہے، بس نہیں ماننا۔ بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ماں باپ ان کی اصلاح کے لیے زور لگا دیتے ہیں، اور بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے ایک حص میں کہ یہ غلط ہے، لیکن بچے پھر بھی بضد ہوتے ہیں کرنے میں۔
دراصل وہ ایک قلب کے اندر ظلمت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ظلمت آدمی کو نور لینے پر آمادہ نہیں کرتی۔ تو جتنی بڑی ظلمت ہو، انفرادی عبادات سے ظلمت دور ہو سکتی ہے، ذکر سے بھی ظلمت دور ہوتی ہے، درود شریف سے ظلمت دور ہوتی ہے، لیکن جو ظلمت کا اعلیٰ درجہ ہے، یعنی ظلمت جس میں ریا ہے، عجب ہے، تکبر ہے، اندھیرا، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں کہ جو اندھیرا دل پر چھایا ہوا ہے، جس میں عجب ہے، تکبر ہے، ریا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ صرف اور صرف شیخ کی اور کامل کی صحبت سے دور ہوتی ہے، یہ بغیر صحبت کے دور نہیں ہوتی۔ اس کا جو مشاہدہ ہے وہ یوں کر لیجئے کہ آپ کے مزاج میں ایک چیز ہے، فطرتاً، طبعاً، پیدائش سے بعض لوگوں کے مزاج میں ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ بھئی وہ ایسے کرتے ہیں، یہ عمل ہے، مزاج میں ایک چیز ہے کہ بھئی ہم نے ایسے کھانا کھانا ہے، یہ ایسا ہمارا مزاج ہے، ہم پانی اس قسم کا پیتے ہیں یا اس طرح کا پیتے ہیں یا اس طرح ہمارے کھانے کا نظم ہے، ایک فطرتاً طبعاً ایک مزاج ہے۔ اسی طرح دینی حوالے سے بھی طبعاً ایک مزاج ہوتا ہے، کسی کا نوافل پڑھنے کا مزاج ہوتا ہے، کسی کا قرآن پڑھنے کا مزاج ہوتا ہے، کسی کا ذکر کا مزاج ہے، کسی کا تبلیغ کا مزاج ہوتا ہے، اچھی چیز ہے، اور کسی کا یہ مزاج ہوتا ہے، جہاد کا مزاج ہوتا ہے، کسی کا صدقہ خیرات کا مزاج ہوتا ہے، مختلف مزاج ہوتے ہیں، غلبہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھئی یہی کام کرنا ہے۔ لیکن جب آدمی شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور اپنے مزاج کے خلاف بات سنتا ہے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر عمل کرتا ہے، یہاں سے وہ ظلمت دور ہوتی ہے، یہاں سے وہ ظلمت کا اعلیٰ درجہ دور ہوتا ہے کہ یہاں پر نفس پر چوٹ پڑتی ہے کہ بھئی یار یہ چیز تو میرے مزاج کے خلاف ہے، لیکن سننی پڑ رہی ہے، برداشت کر رہا ہے۔ اب وہ جو برداشت ہے، اپنے نفس کو توڑنا ہے، جب بالکل آدمی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے نا، پھر ظلمت ختم ہو جاتی ہے، پھر نور کامل طور پر آدمی کے دل میں بیٹھتا ہے۔ اللہ کا ایک دستور رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ جس دل میں اپنی بزرگی کا پہلے سے گھمنڈ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے مزید کس چیز کی آنے؟ بھئی ہم تو پہلے سے ہی بزرگ ہیں، ہم تو پہلے سے ہی نیک ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی؟ یا ذکر کرتے ہیں لیکن ایک اپنے مخصوص ایک کرائٹیریا مختص کیا ہوتا ہے اور اس کے مطابق کہ بھئی ہم تو ہیں ہی بزرگ اور ہم تو یہ کام کرتے ہیں بس ہیں۔ لیکن یہ آدمی کے اندر ایک ریا اور عجب پیدا کرتا رہتا ہے، اور پھر آدمی اپنے علاوہ باقی سب کو منفی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ جیسے عموماً سالکین میں بعض اوقات ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ تصوف کے 4 سلاسل، اب سلاسل سارے برحق ہیں، سارے ٹھیک ہیں، اب بعض اوقات کسی ایک پیر کے مرید جو ہیں وہ اپنے پیر کی عقیدت تو کامل طور پر رکھنی چاہیے، اسی کو حرف آخر سمجھنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ باقی پیروں کی برائی شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے سلسلے میں یہ چیز ہے، یہ تو بڑی اچھی بڑی عمدہ ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تم تو بالکل خالی ہو۔ یا پھر ان کو نہیں کہتے تو دل میں کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے اعلیٰ اور عمدہ لوگ ہیں۔ اپنے شیخ کی عقیدت، سلسلے کی عقیدت وہ اور چیز ہے، اس کا احساس، اس کا دل میں اللہ عظمت وہ اور چیز ہے، برائی اور چیز ہے، تحقیر اور چیز ہے، حقارت اور چیز ہے۔ تو اس لیے کامل طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو، جو عمل ہے اس میں آدمی سے یہ جو چیز نکلتی ہے، یہ جو ریا اور عجب کا بہت کمزور مرض ہے، یہ صرف بیعت کے بعد نکلتا ہے، اور بیعت کے بعد ہی بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس میں، اور بہت اس پر غور و خوض کرنا پڑتا ہے، فکر کرنی پڑتی ہے، اور پھر جو صحبت ہے وہ آدمی کے دل سے یہ امراض نکال دیتی ہے۔ اس کا مشاہدہ ہے اور دیکھا ہوا بھی ہے، کئی سارے لوگ امت کے اس وقت سے لے کر آج تک گواہ ہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام کے وقت میں ایک صحابی آپ علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر گئے تو گھر جاتے تھے تو کیفیت اور ہوتی تھی، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو کیفیت اور ہوتی تھی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ جب میں مجلس سے اٹھ کے جاتا ہوں تو مجھے بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کافر ہو گیا، میں دین سے دور ہو گیا ہوں، ایسے ایسے وساوس آتے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہے۔ کہا چلو آپ علیہ السلام کے پاس عرض کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ علیہ السلام کے جواب کا مفہوم یہی تھا کہ بھئی تم اس وقت میری صحبت میں ہوتے، وہ اثر ہوتا ہے،
اس اثر کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اچھے وساوس، اچھے خیالات، نیک خیالات آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ نیک کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بغیر جب اس کے علاوہ حالات ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت صحبت میسر نہیں ہوتی، اس وقت وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ اس لیے صحبت اختیار کرنے میں یا تو شیخ کی گفتگو سے آدمی کے دل پر اثر پڑتا ہے، کوئی ایسی بات پورے بیان میں نکل جاتی ہے شیخ کی زبان سے کہ جو آدمی کی زندگی بھر کی اصلاح ہو جاتی ہے اور زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور کوئی ایک عمل جس پر وہ بضد ہوتا ہے اور اس سے اس کا چھوٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک ساتھی تھے ہمارے، وہ مجھے بتاتے تھے کہ بھائی میں نماز کا پابند نہیں، ہزار لوگ ترغیبیں دیں، کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے والد اساتذہ بھی بڑی ترغیبیں دیتے کہ بھئی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، احساس ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ مسائل پڑھے کہ نماز نہ پڑھنے والا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن اثر ہی نہ ہو کسی بات کا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک جنازے میں تھا، تو ہمارے مفتی عبداللہ صاحب جامعہ خیر مدارس میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے جنازے سے پہلے 2 منٹ کی گفتگو کی اور اس میں کہا کہ بھائی نماز بہت ضروری چیز ہے، نماز کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، نماز کا اہتمام رکھا کریں۔ اتنی بات کی اور جنازے کی تکبیر کہہ دی۔ کہتے ہیں وہ صرف اتنی سی بات میرے دل پر اتنی اثر کی کہ 2 سال ہو گئے آج تک کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ اب کہہ رہی تھی یہ بات تو ہم نے 1000 دفعہ سنی تھی، لاکھ دفعہ سنی تھی، اس سے سخت سخت وعیدیں سنی تھی، لیکن کبھی کوئی دل پہ اثر نہیں کیا۔ صرف اتنی سی ہلکی سی بات سننے سے میں نمازی بن گیا۔ وہ وجہ کچھ اور تھی، وہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی، وہ ایک صحبت کا اثر تھا۔ وہ جب قلب پر پڑا تو قلب بدل گئے اور نماز کا پابند بن گیا۔ اسی طرح بہت ساری مختلف چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے، ہر آدمی کو اپنی تنہائی پتہ ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ سب سے اچھا ڈاکٹر انسان اپنا خود ہے۔ آدمی کو پتہ ہے میرے اندر کیا بیماری ہے۔ جسمانی بیماری کا بھی آدمی خوب اپنا ڈاکٹر ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے، غذا میں کیا کھاتا ہوں، کون سی مجھے موافق ہے، کون سی نہیں، یہ بھی آدمی اس کا بھی ڈاکٹر ہے۔ اور روحانی کا بھی بندہ اپنا ڈاکٹر یہ ہے کہ میری بیماری کون سی ہے، جاتا ہے علاج کے لیے، لیکن بیماری کا ڈاکٹر وہ خود ہے کہ مجھے کون سی بیماری ہے، میں تنہائی میں کون سے میرے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں، یا مجمع میں میرا غصہ ہے، میرا اخلاق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آدمی اپنا ڈاکٹر خود ہے۔ اب جب آدمی اپنی بیماریوں کو سامنے رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے تو بعض اوقات صحبت سے ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے یا کوئی ایسی توجہ کا اثر پڑتا ہے کہ وہ مرض دور ہو جاتا ہے، وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس کا سرے سے اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ پاکیزہ دل ہو جاتا ہے، آدمی کا دل بالکل ستھرا ہو جاتا ہے، سنہرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس دور میں ضروری ہے کہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے۔ یہ اس دور میں ایک فری پیکیج ہے اپنے آپ کو بچانے کا۔ کبیرہ گناہوں سے مفت بچ جاتا ہے بیعت کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں سے بیعت کی وجہ سے آدمی مفت میں بچ جاتا ہے بغیر کسی کوشش کے۔ وہ نسبت اس کو کبیرہ گناہ نہیں کرنے دیتی، اگر ہو بھی جاتا ہے تو توبہ کرنے کی توفیق دے دیتی ہے، نسبت کی برکت ہوتی ہے۔ یہ جو نسبت ہے یہ آدمی کو رنگ لگا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے، یعنی دیکھیں نا، اب ہمارے جو سلسلہ ہے اس میں 32-33 واسطے ہیں، اگر ان اکابر کے نام لیے جائیں، انہوں نے جان مال اللہ کی رضا کے لیے لگا دی، انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں۔ یہ ان کی نسبتوں کا فیض جب آپ کے سینے میں اور میرے سینے میں اترا ہے تو کیا اللہ اس کی لاج نہیں رکھیں گے؟ اس کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آدمی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو اس لیے خلاصتاً یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جب بیعت ہوتی ہے تو اعتقاد کامل ہوتا ہے، اور پھر اس اعتقاد کامل کی وجہ سے آدمی اپنی زندگی کی جتنے بھی معاملات ہیں، ان میں بہت بہتر طریقے سے اپنے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہیں گی سنیں گے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔